مار ہوں گے، کمینے حکمران بن جائیں گے، جب آلات ساز گانے کے عام ہو جائیں گے، کہا یاد کرو اس وقت پھر اللہ کا عذاب آئے گا، میری امت کے لوگوں کی شکلیں بھی بندر و خنزیر بنا دی جائیں گی۔ مسند احمد کی حدیث ہے، صحیح بخاری کی حدیث۔ جب میری امت یہ کام کرے گی، اپنی مرضی کرنی ہے نا۔ اے نوجوانوں، چوکوں میں کھڑے ہو کے، چوراہوں میں کھڑے ہو کے لڑکیوں پہ نظر رکھنا یہ مسلمانی ہے؟ رسمی مسلمان، بس کلمہ پڑھ لیا، میں جدی پشتی مسلمان ہوں، خاندانی مسلمان ہوں، یہ ہے میرا اسلام۔ رات کو پیکج گندے کروا کے اس کو مشوقی گندے رابطے، یہ ہے میرا اسلام۔ اتنی جلدی قرآن نہیں کھلتا، جتنی جلدی موبائل جیب سے باہر آتا ہے، ہر 6 منٹ کے بعد اخبار میں خبر چھپی، ہر 6 منٹ کے بعد ہر بندہ اوسطاً اپنا موبائل چیک کرتا ہے، کوئی میسج آیا ہے، کوئی کال آئی ہے۔ اور نماز کے اندر بھی تیری بیل بجے اور موسیقی اور ساز اور نماز پڑھنے کے فوراً بعد تو اذکار نہ کرے، رب کو یاد نہ کرے، درود ابراہیم نہ پڑھے، موبائل دیکھے، رب سے رابطہ بھی اب وہ نہیں رہا جو ہونا چاہیے تھا۔ اے میری مسلم بہن، کتنی بہنیں ماشاءاللہ درس سننے آئی ہیں، بہنوں کی تعداد مردوں سے بھی زیادہ ہے۔ میرے محترم بھائیوں، اور اپنی بہنوں سے ایک سوال کرتے ہیں، کیا مسلم بہن اس طرح کی ہوتی ہے جس طرح آج ہماری بہنیں بازاروں کی رونق بنی ہوئی، چوکوں چوراہوں میں، پارکوں میں کیا ہوتا ہے، کالج میں کیا ہوتا ہے؟ آج میری بہنوں کا لباس کس طرح کا ہے؟ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے، میری امت کے 2 گروہ جہنم کے اندر جائیں گے، میں نے ان کو دیکھا نہیں ہے۔ کہا کون سا گروہ؟ کہا ایک تو وہ ہے جو حکمرانوں کے پیچھے ڈنڈے لے کے کھڑے ہوتے ہیں، ظلم و زیادتی کرتے ہیں۔ کہا دوسرا گروہ نساء کاسیات عاریات مائلات ممیلات، وہ عورتیں جو بظاہر تو کپڑے پہنے ہوں گی مگر ان کا وجود نظر آئے گا۔ یہ گرمیوں کے بہنوں اپنے لباس دیکھ لو، لوگوں کو گناہ کی طرف مائل کرنے والی ہوں گی۔ فرمایا جنت کی خوشبو بھی نہیں پا سکیں گی۔ وہ عورتیں جو اپنے گھروں سے تنہا باہر نکلتی ہیں، ساتھ شیطان لگ جاتا ہے۔ فرمایا جب عورت بے پردہ ہو کے گھر سے باہر نکلے، خوشبو لگا کے نکلے، ابو ہریرہ کہتے ہیں رضی اللہ عنہ، نبی اسلام نے فرمایا وہ عورت جو خوشبو لگا کے باہر نکلے، چاہے مسجد میں آئے، اس کی خوشبو غیر محرم مرد کو پہنچ گئی، فَهِيَ زَانِيَةٌ زَانِيَةٌ زَانِيَةٌ، وہ بدکارہ ہے، بدکارہ ہے، بدکارہ ہے۔ بے پردگی جی اندر کا پردہ ہے، دل کا پردہ ہے۔ امہات المؤمنین ہماری مائیں، کیا ان کا دل کا پردہ نہیں تھا؟ ان نمائشی برقے نہیں، اسلامی پردہ، بازو ننگے ہیں، کپڑا ٹخنوں سے مردوں کا نیچے اور عورتوں کا اوپر، یہ کون سا اسلام ہے؟ لعنت مردوں پر جو مرد عورتوں کی مشابہت کریں، ان عورتوں پہ جو مردوں کی مشابہت کریں، یہ اللہ کے آخری رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے۔ یاد کرو کون سا ہمارا اسلام ہمارے پاس ہے؟ اے میری بہنوں، اللہ تعالیٰ نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بیویوں سے کہا، ہماری ماؤں سے کہا، اے عورتوں تم عام عورتوں کی طرح نہیں ہو، اگر دنیا چاہتی ہو دنیا لے لو، میرے نبی کا گھر چھوڑ دو، اگر آخرت چاہتی ہو تو پھر صبر کرو۔ رب نے قرآن میں کہا وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ، عورتوں اول تو گھر میں زیادہ رہو، اگر باہر نکلنا پڑے تو پاؤں میں پزیب نہیں، آوازیں نکال کے نہیں، شور شرابہ کر کے نہیں، بے پردہ ہو کے نہیں، اور ننگا منہ کر کے نہیں، خوشبو لگا کے نہیں، جاہلیت کی زیب و زینت نہیں۔ اگر تمہیں کسی سے بات کرنی پڑے تو نرم انداز میں بات نہ کرنا، کوئی مریض دل تمہارے بارے میں برا سوچنا نہ شروع کر دے۔ اے میری مسلم بہن، چغلی کرے، غیبت کرے، سن اللہ کے نبی اسلام کا فرمان، آپ نے فرمایا یا نساء انی رأیتکن اکثر اہل النار، عورتوں میں جہنم دیکھ کے آیا، اکثر وہاں عورتیں تھیں۔
لان تان کرنے کی وجہ سے، حمدوں کی ناشکری کرنے کی وجہ سے، اپنی منمانی کرنے کی وجہ سے، چغلی کرے، غیبت کرے۔ آج عورتیں موٹر میں پولیس میں بڑھتی ہیں، آج عورتیں ناکوں پہ کھڑی ہیں، عورتیں پی سی او میں بیٹھی ہوتی ہیں، عورتیں دنیا کی نوکریاں کر کے مردوں کے سامنے سینہ تان کے حقوق نسواں ہے جی، عورت ترقی پہ جا رہی ہے۔ فحاشی، عریانی، بے پردگی، بے حیائی اسلام نہیں ہے۔ آج پارکوں میں، آج کالجوں میں شو منعقد ہوتے ہیں، وہاں کیا ہوتا ہے؟ ڈانس ہو رہے ہیں، کرکٹ کی ٹیمیں بن گئی عورتوں کی، اور مسلم اپنا تماشا دیکھ، اپنی ذلت دیکھ، اپنی خاری دیکھ۔ یہ مسلم بہن کی پہچان ہے جو سب سے گئی گزری ہو، اللہ کی دشمن باغی، تم اس کو نور جہان کہتے ہو، ظلمت جہاں، اندھیرہ جہاں، نوجوانوں کو گمراہ کرنے والے، کیا یہ مسلم کی پہچان ہے؟ شادی بیاہ پہ کیا ہوتا ہے؟ اور یہ ہمارا بھائی بڑا مسلمان کہلواتا ہے، اس کو نہیں پتا اللہ کے نبی کا فرمان ہے قیامت کے دن دیوس سے رب کلام بھی نہیں کرے گا، اللہ پاک بھی نہیں کرے گا، نظر رحمت سے نہیں دیکھے گا۔ دیوس کون ہے؟ جس کے گھر میں خباثت ہو، جس کی عورتیں بے حیائی کا ارتکاب کرتی ہیں، فحاشی کے مرتکب ہوتی ہیں، وہ دیوس ہوتا ہے۔ ہم اپنے موٹر سائیکل پہ، بائک پر بے پردہ اپنے گھر والوں کو بٹھا کے دکان پہ لے کے جاتے ہیں، اور خود اتنے عزت والے ہیں بیوی کو دکان پہ چھوڑ کے خود باہر آ جاتے ہیں۔ تم خود خرید و فروخت کرو، مجھے شرم آتی ہے۔ کیسا اسلام ہے تیرا، کیسا ایمان ہے تیرا؟ شادی پہ خود نہیں جائے گا، بچوں کو بھیج دے گا، بچے جائیں گے، گندے ماحول میں بچوں کو بھیجے گا، عورتوں کو بھیجے گا، گھر والوں کو بھیجے گا۔ کیا ماں نے بیٹی کو تعلیم دینی ہے؟ خود بیوٹی پارلر میں جائے، میک اپ کرے، 60 سال کی ماں جب وہ خود باز نہیں آتی گناہوں سے، شریعت کی نافرمانی کرتی ہے، تو بیٹیوں کا کیا بنے گا، بچیوں کا کیا بنے گا؟ فارغ ہے، کراچی کا واقعہ پیش آیا تھا، بندہ باہر چلا گیا، پیچھے اپنی عورت کو ڈش لگا کے دے گیا، اور پھر وہ کچھ ہوا جس کا تصور بھی نہیں ہو سکتا۔ ماں اور بیٹے نے بدکاری کی، فلم، گانے، گھر میں اکیلے بیٹھی ریموٹ کے بٹن دبتے ہیں، فارغ وقت ہے، بہن قرآن پڑھ، فارغ وقت ہے، حدیث پڑھ، فارغ وقت ہے، اللہ کو یاد کر۔ گانے، فلمیں، ڈرامے، پھر سارا گند ہوگا، پھر ڈانس ہوں گے، پھر رقص ہوگا، پھر موسیقی، پھر موبائل پہ گندے رابطے۔ دوستو، میں آپ کو فتویٰ تو نہیں دیتا، اتنا کہتا ہوں گھروں کا ماحول پاک کرنا ہے، اپنی بچیوں سے موبائل چھین لو، کم از کم ان کو آداب تو بتا دو۔ یہ موبائل بڑا گندا رابطہ، ٹھیک ہے فوائد بھی ہوں گے، مگر واکنڈ کا بوڑھا سیالکوٹ میں آیا، کہتا ہے مدرسے میں داخل کرایا بیٹی کو، بھاگ گئی مدرسے سے اس موبائل کی وجہ سے، گندا رابطہ ہو، ایک مرتبہ واپس لایا، پھر دوبارہ گئی، ابھی تک مجھے ملی نہیں ہے، عزت خاک میں ملا دی۔ یہ گھر میں گند، گھر میں گند، بیٹا کہتے ہیں ابو یہ گھر میں موسیقی، یہ گھر میں گانے، یہ گھر میں فلمیں، میری جوان بہنیں، کہا تو اتنا آ گیا حاجی صاحب، یہ تو اب ہر گھر کی ضرورت ہو گئی ہے۔ ایک دن اس نے کیا کیا، اپنے گھر میں جوان لڑکے لے کے آ گیا، ڈائریکٹ کہا بیٹا ان کو بیٹھک میں بٹھاؤ، کہا کیوں، میں اندر لے کے آؤں گا، کہا تیری جوان بہنیں، کہا اچھا اب جوان بہنیں یاد آئی ہیں، میرے جوان دوست، ان کی وجہ سے اپنی جوان بیٹیوں کا آپ کو ذکر آ گیا ہے، جو 24 گھنٹے میری بہنیں گھر میں گند دیکھتی ہیں، وہ آپ کو یاد نہیں آتا؟ یہ کیسا اسلام ہے، یہ کیسی دوگلی پالیسی ہے، یہ کیسی منافقت ہے؟ اللہ کو ایسا دین پسند نہیں، اللہ کو ایسا اسلام پسند نہیں۔ یہ رائیونڈ کا واقعہ آپ کے پاس ہے، اخبار میں چھپا، 5 سال نہیں 7-8 سال کی عمر ہوگی بچے کی، جس سے گھر کے نوکر نے بدکاری کی اور مار دیا اس پھول کو، اس کلی کو۔ پھر اخبار میں خبر چھپی، وہ مجرم پکڑا گیا، تو اس بچی کے باپ نے کہا لوگو اور بچیوں والو، میں تمہیں 2 چیزوں کی نصیحت کرتا ہوں، ایک گھر میں گند نہ رکھنا، میں نے نوکر کے لیے رکھا ہوا تھا، چلو فارغ وقت میں فلم دیکھے۔ اس نوکر سے پوچھا گیا، کہتا فلم دیکھی تو میرے دل میں شیطان آیا،
اور دوسرا کہتا ہے اپنی بچیوں کے بارے میں کسی پر اعتماد نہ کرنا، کزن سے تو پردہ ہی نہیں، پھوپھا زاد سے تو پردہ ہی نہیں، دیور سے تو پردہ ہی نہیں۔ یہ کیسا اسلام ہے ہمارا؟ مردی کا کہا اعتماد نہ کرنا، اور تیسرا اپنی بچیوں کو چھوٹے ہوتے وقت بھی گندا لباس نہ پہنانا۔ میری بچی کو مار دیا گیا میری غلطیوں کی وجہ سے، آج ہماری بچیوں کا لباس کیا ہے؟ میری مرضی ہے جی، اخبار میں بیان چھپا، جرت ہو گئی ہے نا، ایک میراثی بانڈ چمٹا بجانے والا کہتا ہے میں بھی اسلام کی خدمت کر رہا ہوں، میں بھی، ایک کہتی ہے فلم بنا کے میں اسلام کی خدمت کر رہی ہوں، لوگوں کو اسلام کی طرف لا رہی ہوں۔ یہ تماشے بھی لگنے تھے، یہ آزادیاں بھی ملنا تھی، اسلام کا مذاق اڑانے والوں کے لیے اللہ رب العزت کا قرآن شاید ہمیں یاد نہیں ہے۔ اللہ کے نبی اسلام کا فرمان قد خلت من قبلکم، قرآن مجید میں آتا ہے قد خلت من قبلکم سنن فسیروا فی الارض فانظروا کیف کان عاقبۃ المکذبین۔ مردی کرنے والوں، تم سے پہلے بھی دنیا آئی تھی، تم سے پہلے بھی دنیا آئی تھی، اکڑنے والے، تکبر کرنے والے، غرور کرنے والے۔ مردی کا اسلام مثالی مسلمان نہیں، نہ اخلاق، بد اخلاقی بو تراتا ہے، جھوٹ بولتا ہے، ظلم زیادتی کرتا ہے۔ اپنا معاشرہ دیکھ لو، نہ عمل کریں گے نہ عمل کرنے دیں گے۔ معاشرہ دیکھ لو، ظلم و زیادتی کا نام شرافت رکھ دیا گیا ہے۔ وہ شریف زادے کہلواتے ہیں، وہ اپنے آپ کو نیک سمجھتے ہیں، متقی سمجھتے ہیں، جو ظلم و زیادتی میں سب سے آگے ہوتے ہیں۔ ترقی کے نام پہ انسانیت مر گئی، ہمارے اندر سے اسلامیت، انسانیت نکل گئی۔ یہ اسلام ہے ہمارا۔ بیوٹی پارلروں کی طرح جو لوگ ہو کے آتے ہیں نا، چند پانی کے چھینٹے پڑے تو سارا کوئی صاف ہو جاتا ہے، میک اپ اتر جاتا ہے۔ ہمارا اسلام بھی بس چند باتوں سے، چند لمحوں میں سارا ختم ہو جاتا ہے۔ اس کا نام اسلام نہیں ہے دوستو، اس کو اسلام نہیں کہتے۔ نہ گھر میں اسلام، نہ دکان پہ اسلام، نہ کاروبار میں اسلام، نہ معاشرت میں اسلام۔ حقوق اللہ ہے تو حقوق العباد نہیں، حقوق العباد ہے تو حقوق اللہ نہیں۔ والدین کی نافرمانیاں، کہیں والدین کی اولاد پہ زیادتیاں، اس کا نام اسلام ہے۔ اپنی مرضی کرنے والا مسلمان نہیں ہوتا۔ آج ہمارے مسلمانی پتہ کیا ہے؟ کچھ وہ لوگ ہیں کلمہ پڑھا ہوا ہے مگر کلمے پہ دن رات تنقید کر رہے ہیں، دن رات کلمے پہ تنقید، کبھی توحید پہ، کبھی سنت پہ، کبھی نماز پہ، کبھی داڑھی پہ، کبھی کپڑا ٹکنوں سے اوپر کرنے پہ، کبھی حیا پہ، کبھی عزت پہ، کبھی عفت پہ، کبھی شرافت پہ، عدل و انصاف پہ، اسلام کے قوانین پہ اعتراض، اور چھاتی پہ ہاتھ مار کے کہیں گے ہم مسلمان ہیں۔ دوسری کیٹیگری ان کلمہ پڑھنے والوں کی ہے، کلمہ تو پڑھا ہے مگر دین کے قریب بھی نہیں آئیں گے، بھول کے بھی مسجد میں نماز پڑھنے نہیں جائیں گے، بھول کے بھی دین اسلام پر عمل نہیں کریں گے۔ ان کے بارے میں رب کا قرآن کہتا ہے وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ ذُكِّرَ بِآيَاتِ رَبِّهِ ثُمَّ أَعْرَضَ عَنْهَا إِنَّا مِنَ الْمُجْرِمِينَ مُنْتَقِمُونَ۔ ایسے ظالموں سے ہم انتقام لیں گے۔ نصیحتیں کرو، درس دو، خطبے دو، نہیں آتے دین اسلام کی طرف، شاید موت کا انتظار کر رہے ہیں، شاید ملک الموت کا انتظار کر رہے ہیں۔ تیسری کیٹیگری ان کلمہ پڑھنے والوں کی ہے، کلمہ پڑھتے ہیں، کچھ عمل کرتے ہیں، کچھ چھوڑ دیتے ہیں، اپنی مرضی کا دین۔ اے اسلام والو، یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ۔ اے ایمان والو، اسلام کے اندر مکمل داخل ہو جاؤ، اپنی مرضیاں نہ کرو، شیطان کی پوجا نہ کرو، وہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔ فَإِنْ زَلَلْتُمْ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَتْكُمُ الْبَيِّنَاتُ، سورۃ البقرہ میں آتا ہے اگر اپنی مرضیاں کرو گے، اسلام آ جانے کے بعد بھی، قرآن آ جانے کے بعد بھی پھسل جاؤ گے، تو یاد رکھو رب بھی تمہاری پرواہ نہیں کرے گا۔ اللہ کے اصول بدلا کر دے
ہم مسلمان ہیں نہیں؟ ہم جو مرضی کریں ہم پر رحم ہی آئے گا، ہم پر اللہ کو ترس ہی آئے گا۔ اللہ کہتے ہیں نہیں، سل بنی اسرائیل کما آتیناہم من آیۃ بینہ ومن یبدل نعمت اللہ من بعد ما جاءتہ فإن اللہ شدید العقاب۔ پوچھو بنی اسرائیل والوں سے کتنے عزت والے تھے، من سلوا اترتا تھا، دریاؤں میں رستے بنتے تھے، بادلوں کا سایہ ہوتا تھا۔ جب انہوں نے ہمارے شریعت کا مذاق اڑایا ہم نے ان کو بھی تہس نہس کر دیا۔ خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی، نہ ہو جسے خود خیال اپنی حالت آپ بدلنے کا۔ یہ ہماری مسلمانی ہے۔ وَدَا بھی تم ہو نصارا تو تمدن میں ہنود، یہ مسلمان ہیں جنہیں دیکھ کے شرمائے یہود۔ کردار، اخلاق، اعمال، انداز، اطوار، رہن سہن، اٹھنا بیٹھنا، چلنا پھرنا، یہ مسلمانی ہے۔ چند چیزیں لے لی مسلمانوں کی کیٹیگری، تیسری چند لے لی چند چھوڑ دی، اور چوتھی نماز پڑھتا ہے، مسجد میں مسلمان ہے، مگر گھر میں آ کے کیا بن جاتا ہے؟ معاشرہ اس کا کس طرح کا ہے، دکان پہ کس طرح کا ہو جاتا ہے۔ اور مسجد کے نمازیوں تمہارے اخلاق بھی چیک ہوں گے، تمہارے کردار بھی چیک ہوں گے۔ جتنا مسجد کے نمازیوں کا اخلاق بہتر ہوگا اتنا ہی دنیا قریب آئے گی اسلام کے۔ مگر ہم بھی تو کھانے کو پڑھتے ہیں نا، بد اخلاقی میں آخر ہو جاتے ہیں۔ نماز پڑھتے ہیں چاہے دھوکہ دیں، نماز پڑھتے ہیں چاہے فراڈ کریں، نماز پڑھتے ہیں چاہے ملاوٹ کریں، اس کا نام نماز نہیں ہے۔ حقوق العباد بھول گئے۔ یاد کرو اس واقعے کو جب عورت نے شکایت لگائی تھی، اللہ کے نبی میرا خامد رات کو مصلی پہ دن کو روزہ۔ کہا اور کس کو نمونہ بنایا؟ تم نے کہا آپ کو۔ کہا نہیں، میری سنت تو یہ نہیں ہے۔ ان لربک علیک حقا، ان لجسدک علیک حقا، ان لوالدیک علیک حقا، ان لزوجک علیک حقا، فاعط کل ذی حق حقا۔ میرے صحابی، تیرے جسم کا بھی تجھ پر حق ہے، رب کا بھی تجھ پر حق ہے، والدین کا تجھ پر حق ہے، اولاد کا تجھ پر حق ہے، بیوی کا تجھ پر حق ہے۔ ہر ایک کا حق ادا کرو، یہ مسلمانی ہے۔ اور معاشرے کے کرتا درتا لوگوں اس کی اصلاح کیوں نہیں کرتے، اس کو درست کیوں نہیں کرتے؟ ہر فرد ہے ملت کے مقدر کا ستارہ، سارے مل کے کام کریں گے تو ہوگا۔ ایک دوسرے پہ کیچڑ پھینک کے نہیں، مت سمجھنا میں تم پہ کیچڑ پھینک رہا ہوں، میں تم پہ تنقید کر رہا ہوں۔ میں بھی اس معاشرے کا حصہ، غلطیاں خطیبوں سے بھی ہوتی ہیں، غلطیاں علماء سے بھی ہوتی ہیں، غلطیاں قراء کرام سے بھی ہوتی ہیں۔ سارے مل کے اصلاح کریں، ایک دوسرے پہ کیچڑ پھینکنے بجائے اصلاح والا ماحول بنائیں، اس کا نام مسلمانی ہے۔ اور بعض کلمہ پڑھنے والے عمل کریں گے، نماز روزہ زکوٰۃ حج، لیکن دعوت کا کام نہیں کریں گے، دعوت کا کام تبلیغ کا کام نہیں کریں گے، اصلاح کا کام نہیں کریں گے، فریضہ سر انجام نہیں دیں گے، اور اگر دیں گے تو گھبرا جائیں گے، ڈر جائیں گے۔ دنیا مذاق اڑاتی ہے، میں دعوت کا کام کیسے کروں، دنیا باتیں کرتی ہے۔ اسلام ہم سے تقاضا کرتا ہے عمل بھی کریں، کردار بنائے، اخلاق بنائے، گھروں میں اسلام لائیں، اس کی دعوت دیں۔ اسلام کو ایسے مسلمان ہیں درکار جو صبح سویرے تہجد پڑھنے کی کوشش کریں، پھر فجر کی نماز باجماعت، پھر اذکار کریں، پھر قرآن کی تلاوت کریں، صبح کا آغاز دین اسلام سے کریں، سارا دن رب کو یاد کریں، پانچوں نمازوں کی پابندی کریں، نہ ظلم کریں، نہ زیادتی کریں، نہ ڈاکہ مارے، نہ چوری، نہ رشوت، نہ کرپشن، نہ کسی کو تنگ کریں، نہ پڑوسی کو۔ ٹریکٹر ڈرائیوروں سے پوچھو، گاڑی کے ڈرائیوروں سے پوچھو، دنیا باقی کو تنگ کیوں کرتے ہو؟ اونچی آواز میں گانے لگائے ہوئے ہیں، پڑوسی شادی آ گئی ہے، بینڈ باجا بج رہے، تیل میل ہو گیا، اور پڑوسیوں کو تنگ کیوں کرتے ہو؟ اگر اونچی آواز میں قرآن لگا ہوتا، تلاوت لگی ہوتی، سب کہتے اتنے دین میں سختی نہیں ہے، آہستہ کرو ہم گناہگار ہو رہے ہیں۔ اونچی آواز میں گانے لگے ہوئے، سارے گند گھر کے باہر، کہاں گیا میرا اسلام، کہاں گیا میرا ایمان؟ اللہ کا قرآن سن لو، اپنی مرضی کرنے والوں کے لیے پیغام ہے۔ وَسَكَنْتُمْ فِي مَسَاكِنِ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ وَتَبَيَّنَ لَكُمْ كَيْفَ فَعَلْنَا بِهِمْ وَضَرَبْنَا لَكُمُ الْأَمْثَالَ۔ انہی بستیوں میں تم رہتے ہو جہاں پہلے بستے تھے، وہ کہاں ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحاقہ ملحاقہ وما ادراک ملحاقہ۔ یہ مسلمانی ہے، قلم میں سوز نہیں، روح میں احساس نہیں۔
کچھ بھی پیغام محمد کا تمہیں پاس نہیں. مسجد مرثیہ خواہے کہ نمازی نہ رہے، یعنی وہ صاحب اوصاف حجازی نہ رہے. کہاں سے ڈھونڈ کے لاؤ مسلمان کو؟ تلاش کرو. فرقے ملیں گے، مسلک ملیں گے، گروہ ملیں گے، پارٹیاں ملیں گی، جھنڈے ملیں گے، پرچم ملیں گے، مگر مدینے والے کا اسلام نہ ملے گا. غار ہیرا والا، غار سور والا اسلام نہ ملے گا. اور مدینہ طیبہ کا معاشرہ ساری رات بھوکے سوئے رہے، مہمان کو کھانا کھلا کے صبح رب نے قرآن نازل کر دیا. وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ، اپنی ذات پہ دوسروں کو ترجیح دیتے ہیں. حدیث سنی ہے ہم نے، لَا يُؤْمِنُ أَحَدُكُمْ حَتَّى يُحِبَّ لِأَخِيهِ مَا يُحِبُّ لِنَفْسِهِ. اس وقت تک مومن نہیں جو چیز اپنے لیے پسند کرو وہی اپنے بھائی کے لیے. اپنی توہین پسند ہے، اپنی بےزتی پسند ہے، اپنی چغلی پسند ہے، اپنی غیبت پسند ہے، اپنے اوپر الزام پسند ہے، نہیں. پھر دوسروں کے لیے کیوں؟ اپنی بہن کو دوسروں کے حوالے کرنا پسند ہے. کیا ہمیں پسند ہے کوئی ہماری بہن سے رات کو رابطہ کرے، گندے پیکج ہو؟ نہیں پسند تو دوسروں کے لیے کیوں؟ آنے والا آیا، اللہ کے نبی گناہ کی اجازت دے دو، اس کے بغیر گزارا نہیں. صحابہ مارنے کے لیے دوڑے کا کچھ نہ کہو، میرے پاس لاؤ. پوچھا اتحبہ لأمک اتحبہ لأختک اتحبہ لزوجتک اتحبہ لأختک، کیا تمہیں پسند ہے کوئی تیری ماں سے بدکاری کرے، بہن سے، بیوی سے بدکاری کرے؟ کہا لا واللہ لا، حاشا وکلا، اللہ کے نبی پسند نہیں. کہا جن سے کرنے کی تو مجھ سے اجازت مانگتا ہے تو بھی تو کسی کی ماں بہن ہے. قرض چکانے پڑتے ہیں. جو دوسروں کے گھروں میں ڈاکہ مارے ان کے گھروں میں بھی ڈاکہ پڑ جاتا ہے. مرصد کو یاد کرو. اللہ کے رسول چوری کرنے کی بڑی عادت ہے، کیا کرو؟ کہا چوری کرنے کی عادت ہے تو مکے میں ہمارے قیدی ہیں ان کو چھڑا کے لاؤ. گئے، رات کا وقت تھا، پرانی مشوقہ نظر آ گئی. کہتی ہے مرصد کوئی دیکھنے والا نہیں، وقت بڑا ہو گیا ہے، بڑی دیر بعد ملاقات ہے، آؤ بدکاری کریں. تو مرصد نے جواب دیا میں مسلمان ہوں. یہ جواب ہمارا ہوتا ہے آج کہ میں مسلمان ہوں، میں گانے نہیں سن سکتا، میں فلمیں نہیں دیکھ سکتا، میں برے کام نہیں کر سکتا، میں بے پردہ نہیں گھوم سکتی، میں نشہ نہیں کر سکتا، میں جوا نہیں کھیل سکتا، میں ظلم نہیں کر سکتا، ملاوٹ نہیں کر سکتا، میں مسلمان ہوں. کہا مسلمان ہوں میں. اس نے کہا پھر کیا ہوا؟ کہا مسلمانی کے تقاضے ہیں کچھ، یہ نہیں کلمہ پڑھ لو جو مرضی کر لو، مسلمانی کے تقاضے. اس نے دھمکی لگائی میں شہرت کر دوں گی، میں مشہوری کر دوں گی، میں لوگوں کو بتا دوں گی مرصد آئے. کہا جو کرنا ہے کر، میں اسلام کی تعلیمات پر عمل کروں گا. اس نے وہی کیا. آواز لگائی مرصد آیا ہے تمہارے قیدی چھڑانے کے لیے، مرصد آیا ہے. لوگ باہر نکلے، مرصد کہتے میں چھپ گیا. لوگ چلے گئے، میں نے قیدی اٹھایا، کندھے میں بٹھایا، بڑا بھاری تھا، لیکن مدینہ پہنچا. مدینہ جا کر اور مسلمان نے اس کو کہتے کہا اللہ کے نبی اگر اجازت دو، رات کا واقعہ پورا سنایا، اجازت دو تو میں اس عورت سے نکاح کر لوں. نکاح کر لوں. اللہ کے رسول کا جواب سن لو. ابھی چپ تھے، آسمان کے رب نے قرآن نازل کر دیا الزانیۃ لا ینکحها الا زان. بدکارہ عورت کا مومن سے کبھی نکاح ہو ہی نہیں سکتا. اللہ کا قرآن پلید مردوں کے لیے پلید عورتیں. مرصد کہتے ہیں میں نے کہا اللہ کے رسول توبہ، آج کے بعد نام بھی نہیں لوں گا. اسلام اس کا نام ہے. تینوں زخمی میدان جنگ میں پانی آیا تو کہا آواز آئی ہے وہاں سے پہلے اس کو پلاؤ، پھر اس کو پلاؤ. تینوں شہید ہو گئے پانی کہتے ہوئے، دوسروں پہ ترجیح دیتے ہوئے. ہمارا اسلام کیا ہے؟ ہمیں دوسروں کی خبر تک نہیں ہے، آوارہ گردی کریں گے، کوٹھیاں جگیریں ہوں گی، پڑوسیوں کا خیال تک نہیں ہے. اسلام اس کا نام نہیں ہے. اللہ قرآن پاک میں کہتے ہیں کذبت ثمود وعاد بالقاریہ فَأَمَّا ثَمُودُ فَأُهْلِكُوا بِالطَّاغِيَةِ. یاد کرو قوم سمود کے ساتھ کیا ہوا، قوم عاد کے ساتھ کیا ہوا. 7 راتیں 8 دن عذاب آیا، کوئی بچا ان میں سے؟ أَلَمْ تَرَ كَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِعَادٍ إِرَمَ ذَاتِ الْعِمَادِ الَّتِي لَمْ يُخْلَقْ مِثْلُهَا فِي الْبِلَادِ وَثَمُودَ الَّذِينَ جَابُوا الصَّخْرَ بِالْوَادِ. رسمی مسلمانوں، نمائشی ہم مسلمان،
یاد کرو کیسے ظلم زیادتی کرنے والوں کا انجام ہوا. کہاں ہیں سمود؟ پہاڑوں میں مکان تراش تراش کے بنانے والے تباہ ہو گئے، برباد ہو گئے، بندر بن گئے، خنزیر بن گئے. اللہ نے تباہ و برباد کر دیا. الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل. یاد کرو عبد المطلب کا واقعہ. ابرہا نے بلایا. عبد المطلب کہتا ہے میرے اونٹ میرے حوالے کر دو. کہا اونٹ مانگے ہیں تو نے؟ بیت اللہ کے بارے میں کوئی بات نہیں کی. میں تباہ کرنے آیا، میں برباد کرنے آیا ہوں بیت اللہ کو. کہا میرے اونٹ مجھے دے دو، گھر والا اپنے گھر کی خود ہی حفاظت کر لے گا، گھر والا خود ہی تحفظ کر لے گا. ابرہا کا لشکر تباہ ہو گیا. یاد رکھنا اسلام کی حفاظت تو اللہ خود کر لے گا، مگر ہمارا کیا بنے گا؟ آؤ اپنے اسلام کو درست کر لیں، اپنی غلطی کا اعتراف کر لیں. بھائیو عقل مند آدمی اپنی غلطی کا اعتراف کرتا ہے. ہم سے غلطیاں ہوئی، ہم سے بھول ہوئی ہے، ہم سے خطا ہوئی ہے. دینداروں سے غلطیاں، دنیا داروں سے غلطیاں. غلطی کا اعتراف کیجئے اور سب سے پہلے ہر بندہ اپنی اصلاح کرے، اپنے آپ کو درست کرے. ہر بندہ اپنی اصلاح کرے گا تو معاشرہ خود ہی درست ہو جائے گا. ماشاءاللہ کتنے احباب تشریف لائے ہیں، کتنی بہنیں آئی ہیں. اگر ہم سب اپنے آپ کو پکا سچا مسلمان بنا لیں، دین اسلام پہ عمل کرنے والا بنائیں، اگر ہم سب کتاب و سنت پہ عمل کرنے والے بن جائیں تو کتنی تبدیلیاں آئیں گی، کتنے انقلاب آ سکتے ہیں، کتنی دنیا بدل سکتی ہے. نہ ہو جس میں انقلاب، موت ہے وہ زندگی. اپنے آپ کو بدلو. تبدیلیاں، انقلاب. ہر گھر کے اندر ترجمہ قرآن کی کلاس لگنی چاہیے، قرآن پاک کی کلاس، حدیث کی کلاس، صحیح بخاری کی کلاس لگنی چاہیے. اور ایک گزارش ہے، رات کو سونے سے پہلے ہر بندہ تنہائی میں بیٹھ کے اپنا محاسبہ کرے. آج سارا دن میں نے کتنے گناہ کیے. روز کا حساب روز کر لو. کچھ لوگ تو اللہ کی فرما برداری میں سب سے آگے، اور میں کیسا مسلمان ہوں، کوئی تکلیف بھی نہ آئے، عمل بھی نہ کرنا پڑے، پھر بھی مسلمانی، پھر بھی جنت مل جائے گی. ہم خواب دیکھنے والے لوگ ہیں. راستہ جہنم کا ہوتا ہے، جانا جنت میں چاہتے ہیں. بتاؤ کس طرح جنت میں پہنچیں گے؟ خوابوں سے تو دنیا نہیں بنتی، تصورات سے تو دنیا نہیں بنتی. شیخ چلی بن کے تو کچھ نہیں ہوتا. آج تک میں نے کیا لیا اپنے اسلام سے؟ کیا حاصل کیا میں نے اپنے اسلام سے؟ میرے احباب آؤ کوشش کریں، آؤ محنت کریں. آواز قرآن و حدیث کی گھر گھر پہنچائے، گھروں کو اسلامی بنائیں. اللہ کا خوف اپنے دل میں بٹھائیں، اللہ کا ڈر اپنے دل میں بٹھائیں. اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے، اللہ نے پوچھنا بھی ہے، حساب و کتاب بھی ہونا ہے. اگر ہر بندہ اپنے بارے میں یہ سوچ لے، وہ کبھی گناہ نہ کرے، وہ کبھی نافرمانی نہ کرے، وہ کبھی اللہ رب العزت کی بغاوت نہ کرے. کل ہمارا موضوع بھی گناہوں کے بارے میں ہے، گناہوں کے نقصانات کیا ہیں اور توبہ کے فوائد کیا ہیں. یہ بڑا اہم ترین موضوع ہے. لیکن دروس کا مقصد یہ تو نہیں ہے کہ میں یہاں کرسی پہ بیٹھ کے بیان کر کے چلا جاؤں، آپ سن کے چلے جائیں، انتظامیہ بندوبست کر کے چلی جائے. نہیں، دروس کا مقصد تزکیہ دل ہے، دروس کا مقصد تزکیہ نفس ہے، محاسبہ نفس ہے. ہر بندہ اپنا محاسبہ کرے، کوئی اپنی بےزتی نہ سمجھے کہ میری بےزتی ہو رہی ہے. سب سے پہلے عقل مند خطیب اپنی بےزتی کرتا ہے، سب سے پہلے اپنے آپ کو ترازو میں رکھتا ہے. پکڑا جاؤں گا، سزا مل جائے گی، اللہ کی طرف سے سزا ملے گی. مشکل حالات ہو سکتے ہیں، قیامت کے دن پکڑ ہو سکتی ہے. سب سے پہلے اپنا محاسبہ، کہیں گرفتار نہ ہو جاؤں، رب کے ہاں تدیروں میں جکڑا نہ ہو جاؤں. جہنم کی آگ بڑی خطرناک ہے. میرے بھائیوں آج اپنے آپ کو ڈرا لو، حساب کر لو. کل وقت نہیں ملے گا، پتہ نہیں موت کس وقت آ جانی ہے. کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے. پتہ نہیں کل ہماری ملاقات ہو یا نہ ہو. ہم میں سے کس نے کل ملنا ہے؟ کوئی ہے گارنٹی؟ کوئی ہے سرٹیفکیٹ؟ پتہ نہیں کس وقت موت آ جائے، کیا لے کے جائیں گے. وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ وَاتَّقُوا اللَّهَ. اپنی جولی دیکھ لو، اپنا مال نامہ دیکھ لو. ہم کیا لے کے جا رہے ہیں رب کے سامنے؟ آج کسی دوست کے گھر میں جانا ہو، خالی ہاتھ جاتے شرم آتی ہے. اپنے رب کے پاس گناہ لے کے جائیں گے، اپنے رب کے پاس زنا لے کے جائیں گے، اپنے رب کے پاس بے پردگیاں لے کے جائیں گے، اپنے رب کے پاس بے حیائی لے کے جائیں گے، اپنے رب کے پاس گانے فلمیں لے کے جائیں گے. نہیں، وَتَزَوَّدُوا
فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَىٰ، زاد راہ تیار کر لو، سفر بڑا لمبا ہے اور سفر بڑا کٹھن ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ رو رہے تھے۔ ابو ہریرہ کیوں روتے ہو؟ کہا نبی اسلام کا فرمان یاد آتا ہے اور یہ بھی کہ سفر بڑا لمبا ہے اور منزل بڑی کٹھن ہے، پتہ نہیں میرا کیا بنے گا۔ آؤ اللہ کے رب العزت کے پاس توبہ کرے اور معافی مانگے اور استغفار کرے، اللہ کو یاد کرے۔ درس کا مقصد دل کے زنگ اترنا ہے، اپنے آپ کی اصلاح کرے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں کتاب و سنت پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ ہمیں پکا سچا مسلمان بنائے۔ بھائیو، یہ آپ کے لیے درس کا بندوبست ہوا ہے، میرے لیے، ہم سب کے لیے آپ سب کی ذمہ داری بنتی ہے، اس کو اللہ کی رضا کے لیے کامیاب کریں۔ کوئی مقصد نمود نہیں، نمائش نہیں، دکھاوا نہیں، ریاکاری نہیں۔ مقصد تو دعوت کا کام ہے، تبلیغ کا کام ہے۔ جتنے احباب زیادہ آئیں گے، اصلاح ہوگی، میری ہوگی، آپ کی ہوگی۔ تو کیا سارے بھائی انشاءاللہ کل کا موضوع بھی بڑا اہم ہے، گناہوں کے نقصانات کیا ہیں اور پھر توبہ کے فوائد کیا ہیں اور توبہ کرنے والے لوگوں کی مثالیں اور واقعات۔ کیا سارے بھائی انشاءاللہ کل سارے آئیں گے؟ انشاءاللہ کر کے وعدہ کریں انشاءاللہ، اور اپنے ساتھ بھائیوں کو بھی لے کے آئیں گے انشاءاللہ، اور بہنیں بھی انشاءاللہ تشریف لائیں گے۔ اللہ آپ کا آنا قبول فرمائے، اللہ آپ کا بیٹھنا قبول فرمائے۔ اللہ ہم پہ رحم کر لے، اللہ ہم پہ ترس کھا، ہم تیرے بندے ہیں، ہم تیری خاطر آئے ہیں، اللہ تیری رضا کے لیے آئے ہیں۔ اللہ ہم سے خوش ہو جا، اللہ بغیر حساب کے ہمیں جنت الفردوس میں داخل فرما۔ اللہ ہمارے گناہوں کو معاف کر دے، اللہ سچی توبہ کرنے کی توفیق دے دے۔ اللہ ہم سب کا خاتمہ خیر کرنا، اللہ دنیا کے فتنوں سے بچا لے، اللہ ہم کو قبر کے عذاب سے بچا لے، اللہ محشر کی گرمیوں سے بچا لے، اللہ ہمیں جہنم کی آگ سے بچا لے، اللہ دوزخ کی آگ سے بچا لے، اللہ ہمیں جنت الفردوس میں اکٹھا فرما، اللہ اپنا خصوصی ہمیں دیدار نصیب فرما، اپنے عرش کا سایہ عطا فرما۔ اللہ قیامت کے دن ہمیں نبی پاک علیہ السلام کے ہاتھوں سے حوض کوثر کا پانی نصیب فرما۔ اللہ ہم سب کو جنت الفردوس میں بھی اکٹھا فرما۔ اللہ امت مسلمہ کی مدد فرما، اللہ ہمارے دن بدل دے، اللہ عالم اسلام کی کیفیت بدل دے۔ مار کھانے والی صدی، مار کھانے والا دور، ہم ذلت کا شکار ہے، اللہ ہمیں قرآن کی طرف آنے کی توفیق دے دے، اللہ ہمیں مصطفیٰ علیہ السلام کے فرمان کی طرف آنے کی توفیق دے دے، اللہ ہمیں اکٹھا کر دے، اللہ ہمیں اتفاق و اتحاد کی دولت نصیب فرما۔ اللہ کشمیر میں، اراکان میں، افغانستان میں، شام میں، یمن میں، برما، اراکان میں، عراق و فلسطین میں، مالی، الجزائر میں کتنے نام ہیں، کتنے لوگ ہیں، کتنی بہنیں، کتنے بھائی، اللہ ان کی مدد فرما، اللہ مجاہدین اسلام کی مدد فرما۔ اللہ ہمارے قیدیوں کو رہائی دے دے، اللہ بڑی دور وطن سے بڑی دور ہماری بہن ایک قید ہے، اس کو رہائیاں دے دے، اللہ اس کو آزادیاں دے دے۔ امت اسے بھول گئی، نہ کوئی محمد ابن قاسم، نہ کوئی معتصم، ہم اپنی بہنوں کو بھول گئے۔ اللہ ہماری بہن کو رہائی دے دے، آزادی دے دے۔ اللہ مسجد اقصیٰ کو بھی ہم بھول گئے، اللہ ہماری مسجد اقصیٰ کو آزاد کروا دے۔ اللہ ہمیں کچھ صلاح الدین ایوبی جیسا قائد دے دے، اللہ کو محمد ابن قاسم جیسا جرنیل دے دے، اللہ کو عمر بن خطاب جیسا حکمران دے دے۔ اللہ عالم اسلام پر رحم فرما، خاکے چھپ رہے ہیں، کارٹون بن رہے ہیں، قرآن چل رہا ہے، امتیں لٹ رہی ہیں اور ہمیں پرواہ تک نہیں۔ اللہ ہمیں احساس کی دولت دے دے، اللہ ایمان کی دولت دے دے۔ اللہ آپ سب بھائیوں کا آنا قبول کرے۔ جتنے بیمار ہیں، عبد المجید بھائی نے دعا کی درخواست کی، ہمارے قاری بلال صاحب بھی بیمار ہیں، عبد المجید بھائی کی اہلیہ محترمہ بیمار ہے، اللہ سب کو شفا کاملہ عاجلہ عطا فرما، اللہ سب کو صحت اور عافیت اور تندرستی عطا فرما۔ ہمارے محترم کتنے بزرگ دنیا سے وفات پا گئے ہیں، حاجی سعید صاحب کراچی والے اور دیگر ہمارے حاجی عبد الوحید صاحب بھی، اللہ ان کی مغفرت فرما، اللہ آخرت کی منزلیں ان کی آسان کر دے۔ کتنے بھائی مشکلات میں ہیں، اللہ ان کی مشکلات کا خاتمہ کر دے، اللہ ان کے لیے آسانیاں پیدا فرما۔ گھروں میں جادو ہے، جن ہے، ٹونا ہے، اللہ گھروں کو پاک صاف کر دے۔ گھروں میں لڑائیاں جھگڑے ہیں، اللہ امن و امان کی دولت عطا فرما۔